پہلے مکاشفہ 3 باب 14 آیت سے 18 آیت تک، پھر یوحنا کی انجیل 9 باب پہلی آیت سے لے کر 5 آیت تک۔ خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، میں یہ حوالہ آپ لوگوں کے لیے پڑھنے لگا ہوں۔ اور لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کے، جو امین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدأ ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ نہ تو سرد ہے نہ گرم، کاش کہ تو سرد ہوتا یا گرم ہوتا، بس چونکہ تو نہ گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کم وقت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے۔ 18 اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے، اور سفید پوشاک لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے۔ یوحنا کی انجیل 9 باب پہلی 5 آیت۔ یوحنا 9 پہلی آیت سے، پھر اس نے جاتے وقت ایک شخص کو دیکھا جو جنم کا اندھا تھا، اور اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ اے ربی، کس نے گناہ کیا تھا جو یہ اندھا پیدا ہوا، اس شخص نے یا اس کے ماں باپ نے؟ یسوع نے جواب دیا، نہ اس نے گناہ کیا تھا نہ اس کے ماں باپ نے، بلکہ یہ اس لیے ہوا کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہو۔ جس نے مجھے بھیجا ہے ہمیں اس کے کام دن ہی دن کو کرنا ضرور ہے۔ وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا۔ جب تک میں دنیا میں ہوں، دنیا کا نور ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہماری زندگیوں میں ہو۔ آئے اپنے سر جھکائے، ہم دعا مانگیں گے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ کلام کو ہمیشہ جاگ کر سنا اور سمجھا جاتا ہے، سو کر کلام کو سنا اور سمجھا نہیں جاتا۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ہم بیدار ہو جائیں۔ آج جو کلام میں آپ لوگوں کو سنانے اور بتانے لگا ہوں، اس کلام کا مضمون ہے Who is blind is poor، یعنی کہ جو اندھا ہے وہ غریب ہے، and who has sight is rich، اور جس کے پاس نظر ہے وہ امیر ہے۔ ہاللیلویا۔ ون لائن میں آپ کو بتاتا ہوں، جو اندھا ہے وہ غریب ہے، اور جس کے پاس نظر ہے وہ امیر ہے۔ یہ بات میں نہیں بلکہ مکاشفہ کی کتاب میں لکھی ہے، اور لکھا ہے کہ اور لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کے، جو آمین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدأ ہے، وہ یہ فرماتا ہے۔ آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ یہ کس کے بارے میں
یہ بات ہو رہی ہے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ کس کو؟ خداوند یسوع مسیح کو. شاباش. اب خداوند یسوع مسیح جو ہے، لکھا ہے کہ جو سچا برحق گواہ خدا کی خلقت کا مبدا ہے وہ یہ فرماتا ہے. اب گواہ کا مطلب کیا ہے؟ اسے گواہ کہا گیا ہے یسوع مسیح کو. اگر ہم کہتے ہیں کہ یسوع ہے تو وہ گواہ ہے. آپ جانتے ہیں کن چیزوں کا گواہ ہے؟ اس نے خدا باپ کے پاس وہ ساری چیزیں اور ساری باتیں دیکھی جو اس نے زمین پر آ کر اپنے لوگوں کو بتائے. وہ خدا باپ کا، اس کی قدرت کا، اس کے اختیار کا اور سارے انتظام کا جو اس نے ہمارے لیے کر رکھا، یسوع مسیح گواہ ہے. اس لیے تو لکھا ہے کہ وہ کلمہ مجسم ہو. ہاللیلویا. میرا خیال ہے آپ لوگ یہ بات سمجھ گئے. اب جو لودیکیا کا چرچ ہے، کلیسیا ہے، اس کو خداوند یسوع مسیح نے یہ میسج لکھا، اسے کہا. یسوع مسیح کہتے ہیں لودیکیا کے چرچ کو، اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں، غور سے سنیے گا، چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کمبخت، خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا. وہ چرچ جو اپنی نظر میں امیر ہے، در حقیقت خداوند یسوع مسیح کی نظر میں وہ غریب بھی ہے اور اندھا بھی ہے. ہاللیلویا. اب یہ دو باتیں جو ہیں یہ بڑی خاص ہے. ننگے کا مطلب ہے کہ اس کے پاس یسوع نہیں ہے، سچائی نہیں ہے. ہم جب بپتسمہ لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یسوع کو کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ یسوع سے خالی ہے. روحانی اعتبار سے وہ غریب بھی ہے، اندھا بھی ہے اور ننگا بھی ہے. لیکن وہ چرچ اپنی سمجھ اور اپنے خیال میں بہت امیر ہے. اب یسوع مسیح نے 18ویں آیت میں کیا کہا؟ اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں، کاؤنسل کرتا ہوں تجھے کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے. اس سے ہوگا کیا؟ تاکہ دولت مند ہو جائے، تیری غریبی جاتی رہے. پھر لکھا ہے کہ سفید پوشاک لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے سے شرمندگی نہ اٹھائے. جب خداوند یسوع آئے تو ایسا نہ ہو کہ تیرے پاس وہ لباس نہ ہو جسے پہن کر تو آسمان کی بادشاہی میں فتح کے ساتھ کھڑا ہو. ہاللیلویا. پھر اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے لے تاکہ تو بینا ہو جائے. مینس تجھے سائٹ مل جائے، تجھے نظر مل جائے. ہاللیلویا. اب خداوند یسوع مسیح نے یہ جو کلام کیا، شروع میں یسوع نے کیا کہا؟ دو باتیں خاص. نمبر 1، تو اپنے آپ کو امیر سمجھتا ہے لیکن حقیقت میں تو غریب ہے. دوسرا کہ تیری حیثیت کیا ہے روحانی اعتبار سے، تو روحانی اعتبار سے آنکھوں سے اندھا ہے. ہاللیلویا. اسی لیے میں نے اس کلام کا مضمون خدا کے کلام کی روشنی میں یہ رکھا، who is blind is a poor. جو اندھا ہے وہ غریب ہے. and who has sight، جس کے پاس نظر ہے، is rich، جس کے پاس نظر ہے وہ مالدار ہے. ہاللیلویا. اب جب ہم اس کلام کو دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے لودیکیا کے پیغمبر کو، لودیکیا کے
मैसेंजर को, जो फरिश्ता एंजल उस पर मखसूस है, उसे ये पैगाम दिया कि बता दे, ताकि ये कलीसिया जान जाए कि ये गरीब भी है और रूहानी एतबार से अंधी भी है। अब कलीसिया की जो पोजीशन है वो क्या है? दो बातें, वो गरीब है और अंधी है, अंधी कलीसिया। अब ये बात ना सिर्फ उस लौदीकिया की कलीसिया को, बल्कि मुकाशफा की किताब इज अ बुक ऑफ प्रोफेसी, ये नबूवत की किताब है, और ये नबूवत हर जमाना के लोगों के लिए हिकमत का सबब बनती है। हर जमाना की कलीसियाओं के लिए ये बेदारी और जाग उठने की नबूवत का कलाम है। और मैं समझता हूँ कि आज ये लिविंग होप इन क्राइस्ट चर्च आपकी कलीसिया से खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से ये मैसेज आया है कि आप लोग अपने अपने आप को और हम सब मिलकर अपने चर्च को जाने और समझे कि हमारी पोजीशन क्या है। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, मज़े की बात ये है, हर अंधा जो है जिस्मानी एतबार से, जैसे फकीर अमूमन हमें अंधे नजर आते हैं और भी बहुत से, लेकिन वो हमने देखे हैं, वो अंधा है। क्या जो शख्स अंधा है उसे पता नहीं है कि मैं अंधा हूं? जिस्मानी एतबार से बात कर रहा हूं। जिसे नजर नहीं आता उसे पता होता है ना कि मैं अंधा हूं। लेकिन ये एक ऐसा चर्च है जो अपने आप को अमीर भी कहता है और ये भी कहता है कि मैं अंधा नहीं हूं। इसे क्यों पता नहीं है कि मैं गरीब भी हूं और अंधा भी हूं? अब यीशु मसीह जिस रूहानी अंधेपन का जिक्र बाइबल मुकद्दस यानी मुकाशफा में करते हैं, आप लोगों से एक बात पूछने लगा, जरा मेरी तरफ देखिएगा। जिस्मानी अंधे होने का मतलब क्या है? जी कोई बताएगा? शाबाश, दलेरी से बहुत से मुझे जवाब चाहिए आपसे। जी नहीं, जिस्मानी अंधे की बात कर रहे हैं, रूहानी नहीं, जिस्मानी। जो अंधा है, जो बेचारा ऐसे लाल ढूंढता है, बगैर किसी सहारे के चल नहीं सकता। जिस्मानी अंधे होने का मतलब क्या है? जी मुबश्शिर साहब कह रहे हैं कि रोशनी से बहरो। और कोई? शाबाश, आपके पास जवाब आ रहा है आपके जहन में? जी आप, जी कुछ भी जो आपके जहन में आना बोले, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम सही जवाब दे रहे हैं या गलत। यहाँ पर आप गलत भी अगर कहते हैं तो वो सही होगा। क्यों? क्योंकि जब आप गलत कहते हैं फिर आपको सही बात का पता चलता है। हालेलुया। और कोई? और मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं चाहता हूँ कि हमारी कलीसिया खुद आंसर देने वाली बात दिलेर हो बोल। जी जिस्मानी अंधा, उसका मतलब क्या है? जी और हम कह रहे हैं उसके पास रोशनी नहीं, देख नहीं पाता। हम जिस्मानी अंधे की बात कर रहे हैं, रूहानी पहलू से नहीं, बाद में आएगी। जी जी बेटा सदर नहीं, रूहानी नहीं, जिस्मानी अंधे की बात हो रही, जिसको ये नाम पसंद नहीं है। चलिए मैं आपके लिए इजी कर देता हूँ, आपको पता होना चाहिए। जिस्मानी अंधे होने का मतलब है जो रोशनी को ना देख सकता हो। उसके लिए दिन भी एक जैसा है और रात भी एक जैसी है, वो रोशनी को देख नहीं सकता, ये जिस्मानी अंधा है। अब आपसे सवाल है, फिर ये बताएं कि रूहानी अंधे होने का मतलब क्या है? अब आ जाए रूहानी दायराकार में। जी कोई बोले? शाबाश। रूहानी अंधे होने का क्या मतलब? देखते हुए नहीं देखते। जी शाबाश, बोले दिलेरी दिखाना।
الائجہ، روحانی اندھے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ الائجہ کہہ رہے جو جسمانی طریقے سے دیکھ سکتا ہو لیکن وہ روحانی طریقے سے نہ دیکھ سکتا ہو۔ جی خان صاحب، روحانی اندھے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نہیں بول رہے، اس لیے مجبوری مجھے نام لینا پڑ رہا ہے۔ جی کچھ بتائیں۔ نہیں میں تو دس ہی دیا نا، میں نے دے سے لیا، لیکن آپ بتائیں۔ دیکھیں میں نے اسی لیے کہا کہ جو جسمانی طور سے اندھا ہے وہ روشنی کو دیکھ نہیں پاتا، تو اسی طرح سے جو روحانی اندھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یسوع کی روشنی کو نہیں دیکھ پاتا۔ ہاللیلویہ، یسوع کے لیے، نور کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ یہ دیکھیں ہر چیز لاجک رکھتی ہے، لاجک کے ساتھ بات ہو رہی ہے، اور کلام جو ہے اس کے اندر لاجک ہے، ہوا میں مکے نہیں، یہ بڑی اتھینٹک 100% پیور خدا کا کلام ہے، اور یہ اپنے اندر ربط رکھتی ہے، کنیکشن رکھتی ہے، کنیکٹیوٹی ہے اس کے اندر۔ اوکے، اب آپ کے لیے ایک اور سوال آ گیا یہاں پر، پھر روشنی کیا ہے؟ جی کون بتائے گا روشنی کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کا نور ہے۔ نور روشنی ایک ہی بات ہے، تو کوئی اور بتائے گا؟ چلے حوالہ نکالتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کیا ہے۔ زبور 119 اور اس کی 105 آیت، یہ سب سے لمبا اور بڑا زبور ہے، پوری بائبل میں سب سے بڑا باب ہے۔ 119 سام 119، اور اوپر دیکھ لیں اگر نہ ملے تو تھوڑی توجہ۔ جی کیا لکھا ہے؟ جی صدرک ذرا بلند آواز سے پڑھو، اسکرین پر دیکھ کر۔ زبور 119 105 بھی ہے۔ یہ دیکھیں ہم گاتے بھی ہیں، کتنا زبور یہ گاتے ہیں، لیکن بات یہی ہے کہ ہم دیکھتے ہوئے بھی سنتے ہوئے بھی، یہی بات ہے نا۔ اوکے جی بیٹا پڑھے ذرا بلند آواز سے، زور سے ذرا۔ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ جی کیا لکھا ہے؟ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو کلام، نور کیا ہے؟ روشنی کیا ہے؟ خدا کا کلام۔ یہ نور یسوع ہے، اور یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ یہ نور دنیا میں آیا اور یہ کلام مجسم ہوا۔ تو نور کیا ہوا؟ کلام ہے۔ آپ اسے اور پروف کرنا چاہتے ہیں؟ چلیں 130 زبور کی 130 آیت نکال دیں، اسی زبور کی 130 آیت نکالیں۔ کیسے؟ نور روشنی خدا کا کلام ہے۔ بائبل کیا کہتی ہے؟ جی زبور 130 اور اس کی 130 آیت میں لکھا ہے، تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے اور وہ سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے۔ کیا لکھا ہے؟ تیری باتوں کی تشریح، تیرے کلام کی صحیح سمجھ جو ہے وہ کیا بخشتی ہے؟ نور، روشنی، لائٹ دیتی ہے، اور وہ بتاتی ہے اور سکھاتی ہے۔ یہ روشنی، یہ نور، یہ کلام خدا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو لوگ بائبل پڑھتے ہیں، بائبل کو پڑھنا کبھی بھی اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ بائبل کو سمجھنا۔ بائبل کو پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ ہرگز یہ مطلب نہیں کہ بائبل کو سمجھ بھی رہے ہیں۔ ایک شخص جا رہا ہے قبیلے کے ساتھ، ایک خواجہ جا رہا ہے قبیلے کے ساتھ، اور وہ بائبل کو پڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایک حوالہ اس کے پاس تھا، خدا کے روح نے کہا فلپس کو کہ جا اور اسے بتا۔
फिलिप्पुस ने उससे पूछा कि जो तू पढ़ता है क्या समझता भी है? अब वो अगर पढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब है सिर्फ उसे ये पता है कि ये खुदा का कलाम है। फिलिप्पुस ने उससे कहा कि क्या जो तू पढ़ता है उसे समझता भी है? उसने कहा कि जब तक कोई ना समझाए क्यों कर समझा जा सकता है। फिलिप्पुस ने उसे बताया और उस कलाम ने उसे रोशनी दी और उस रोशनी से उसका ज़हन जो है वो खुल गया और उसे पता चल गया। ये जो रूहानी अंधेपन की आज हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम अपनी समझ और अपनी सोच और अपने ख्याल के लिहाज से खुदावंद यीशु से नूर लें, ताकि हम उसके नूर से, उसके कलाम से रोशन हो जाए। हालेलुया। जब हम नूरानी हो जाएंगे, यानी कि नूर हमें मिल जाएगा, तो फिर क्या होगा? हम रूहानी एतबार से मालदार हो जाएंगे। हालेलुया। ये क्यों बात कह रहा हूँ, आप इसको आगे चल के समझिए। अब अगर हम ये बात करते हैं कि जो रूहानी अंधा है, लौदीकिया का चर्च जो रूहानी तौर से अंधा है, जिसने कलाम को देखा, पढ़ा, सुना, लेकिन उन्होंने समझा नहीं। नूर यानी यीशु वो कलमा है, कलाम है, जो मुकाशफात के अंदरूनी हकीकी मायने की तर्जुमानी करता है। ये कलाम तो मूसा आदम से लेकर मलाकी तक ये कलाम चलता चला आ रहा है, ये कलाम चलता चला आ रहा है। लेकिन यीशु मसीह की जब पहली आमद हुई, फक्की फरीसी मौजूद थे, शरा के आलम मौजूद थे, इवन पौलुस रसूल जो पहले शाऊल था, बनियामीन के कबीले से और शरा का आदम और बड़ा स्ट्रिक्ट, लेकिन उसे भी समझ ना आई कि ये सहीफे, ये अंबिया इकराम की नबूवतें क्या कहती है। मैं आपको आज एक बात बताऊं, आप आदम के ज़माना से लेकर मलाकी की किताब तक जितनी नबूवतें हुई है, उन सारी नबूवतों का मरकज मेरा और आपका यीशु है। हालेलुया। किसी ने भी यीशु मसीह से हटकर नबूवत नहीं की। कहीं ना कहीं छुपे लफ्जों में यही वो नूर है जिससे हम आज छुपे हुए कलाम और उन बातों को समझने के लिए यहाँ पर आए हैं। उन्होंने यीशु मसीह को टच किया है और बताया है कि यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। नूर यीशु वो कलाम, वो कलमा जो मुकाशफात के अंदरूनी गहरे मायने की तर्जुमानी या उसके मतलब बताता है, यानी कि जो अंधा है उसके लिए ये मुकाशफात, ये मुकाशफा की किताब जिसका हमने हवाला निकाला हुआ है, ये मुकाशफा की किताब 100 दफा भी कोई पढ़ दे, जब तक तशरीह ना हो, नूर ना हो, वो समझ नहीं सकता कि इसमें क्या लिखा है। आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं, हाथ उठाने हैं, कि मुकाशफा की किताब इसे मोहर किया गया है या ये खुली किताब है? खुली किताब का मतलब है कि जो कलाम खोल दिया गया हो ताकि हर कोई समझ सके। आप लोगों में से कितने लोग ये कहते हैं कि मुकाशफा की किताब सरबामोहर है, सील्ड है, ये बंद किताब है? कितने लोग इस बात से मुत्तफिक होते हैं? हाथ उठाएगा कोई? जो लोग कहते हैं कि मुकाशफा की किताब बंद किताब है, वो अपने हाथ दिखाए। जो ये कहता है कि ये किताब खोल दी गई है या खुली किताब है, वो जरा अपने हाथ दिखाए।
ایک دوسرے کو دیکھ کر نہیں. دیکھیں یہاں پر کوئی انعام نہیں کسی کو دیا جا رہا، نہ کسی کو نیچا اونچا کیا جائے گا. آپ نے اپنی سمجھ کے مطابق ہاتھ اٹھانا ہے. یہی تو نور ہے جو آج آپ کو دیا جائے گا اور آپ سمجھیں گے کہ آج کیا ہے. کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب سر پا مہر ہے، اسے مہر لگا کر بند کیا گیا ہے. اب وہ ہاتھ اٹھا. جی کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ مکاشفہ کا مطلب ہے کہ بند کتاب؟ ہاتھ دکھائیں، کیوں ڈرتے ہیں؟ جی کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب کھول دی گئی ہے تاکہ اسے سمجھا جائے؟ جی یسایہ کی کتاب پرانے عہد نامہ میں سے یسایہ کی کتاب 29واں باب اور 9ویں آیت سے 13ویں آیت تک سن لیجیے گا کیا لکھا ہے. لکھا ہے، یہ کلیسیا سے کلام ہے، غور سے سنیں. 9ویں آیت سے پڑھنے لگا ہوں. یسایہ 19:9. ادھر میری طرف دیکھیں، اگر نہیں ملا سن لیں، میری طرف دیکھ کے چھوڑ دیں. ٹھہر جاؤ اور تعجب کرو، عیش و عشرت کرو اور اندھے ہو جاؤ. یہ خدا کا کلام ہے. پھر لکھا ہے، وہ مست ہے پر میں سے نہیں، وہ لڑکھڑاتے ہیں پر نشے میں نہیں، کیونکہ خداوند نے تم پر گہری نیند کی روح بھیجی ہے اور تمہاری آنکھوں یعنی نبیوں کو نابینا کر دیا اور تمہارے لیے کیا لکھا ہے، اور تمہارے سروں یعنی غیر بینوں پر حجاب ڈال دیا، پردہ. اور لکھا ہے، اور ساری رویا تمہارے نزدیک سر با مہر کتاب ہے. یعنی کہ جن کی نظر بند ہے، جن کی روحانی آنکھیں بند ہے، ان کے لیے بائبل، اس کی نبوتیں اور مکاشفات ایسے ہی ہے کہ انہیں ابھی کھولا نہیں گیا. یہ روحانی اندھے کی بات کر رہے ہیں. لیکن جس کے پاس روحانی نظر ہے، جس کی آنکھیں عقل کھلی ہے، جس کے پاس نور ہے، اس کے لیے یہ کھلی کتاب ہے. ہاللیلویا. کھلی کتاب کا مطلب میں نے آپ کو کیا بتایا؟ سارے بھید، سارے مکاشفے اسے بتا دیے گئے، سمجھا دیے گئے. جیسے دانیل نے رویا دیکھی، پھر وہ خدا کے پاس گیا، کہنے لگا خداوند تو نے رویا دکھائی، اب مجھے بتا. اور خدا نے اس پر اس ویژن کو، اس مہر کو کیا کر دیا؟ کھول دیا. اور خدا نے بتایا کہ یہ رویا ایسے ہے. اسی طرح سے جو تعلیم لیتا ہے، جو نور لیتا ہے، جو روشنی لیتا ہے، وہ راست باز اور چرچ بن جاتا ہے، جس کے لیے مکاشفہ کی کتاب، خدا کا کلام، نبیوں کی نبوتیں سیلڈ بک ہے یا کھلی کتاب ہے؟ کون سی کتاب ہے؟ کھلی کتاب ہے. کھلی کتاب کا مطلب کیا ہے؟ سارے بھید اور مکاشفے اس پر کھولے گئے ہوں. اور آج ہم اسی بات کو جان رہے ہیں. اور اپنے آپ کو دیکھیں
کہ کہیں ہم روحانی اندھے تو نہیں. روحانی اندھے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ چلیں 11ویں آیت سے آگے چلتے ہیں. یسایہ 29:11 اور ساری رویا تمہارے نزدیک سربا مہر کتاب کے مضمون کی مانند ہوگی. جیسے لوگ کیا کہتے ہیں؟ مکاشفہ کی کتاب، وہ مکاشفہ نہیں پڑھنا، یہ پٹھا ہوا کرتا ہے. مکاشفہ کیا ہو جاتا ہے؟ کیسے ہم کہہ دیتے ہیں مکاشفہ پٹھا ہو جاتا ہے؟ اس کا مطلب ہے خدا کا کلام پٹھا ہو جاتا ہے. خدا کا کلام پٹھا ہو جاتا ہے، الٹا ہو جاتا ہے. نہیں. اور ساری رویا تمہارے نزدیک سربا مہر کتاب کے مضمون کی مانند ہوگی، جسے لوگ کسی پڑھے لکھے ہوں گے، جیسے لوگ پڑھے لکھے ہوں گے اور کہیں اس کو پڑھ، اور وہ کہیں گے کہ میں اس کو پڑھ نہیں سکتا کیونکہ یہ سربا مہر ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یسایہ 35واں باب 4 سے 6 آئے. آج عشاء رومانی نہیں ہے، اگلے سنڈے ہوگی، لیکن یہ کلام بہت سمجھنے والا ہے. آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے پتہ ہے آج عشاء رومانی، خدا کے کلام کا نہیں پتا ہے، اس لیے عادت ہے پہلے بعد آج عشاء رومانی. کیا فائدہ ہے اس کا؟ جی یسایہ 35 میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، 4 سے 6 آپ کے سامنے حوالہ ہے. اوکے دیکھ لیں، اسکرین پر دیکھیں. ان کو کج دلے ہیں، کہو ہمت باندھو مت ڈرو، دیکھو تمہارا خدا سزا اور جزا کے لیے آتا ہے، اور ہاں خدا ہی آئے گا اور تم کو بچائے گا. اس وقت اندھوں کی آنکھیں واہ کی جائیں گی، کھولی جائیں گی، اور بہروں کے کان کھولے جائیں گے. تب لنگڑے ہرن کی مانند چوکڑیاں بھریں گے، اور گونگے کی زبان گائے گی، کیونکہ بیابان میں پانی اور دشت میں کیا ہوگا؟ ندیاں پھوٹ نکلے گی. کب نکلے گی؟ جب خدا وہ وقت آئے گا کہ اندھوں کی آنکھیں کھولے گا اور نبیوں کی نبوتیں پوری ہوئی. میں نے کیا کہا؟ آدم کے زمانہ سے لے کر ملاکی تک نبوتوں کا مرکز کون تھا؟ خداوند یسوع مسیح. اور اس نے نبوت کی یہ شاید ہے کہ خداوند آئے گا اور وہ آنکھیں کھولے گا. اور لوکا کی انجیل 4 باب میں کیا خوبصورت بات لکھی ہے کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسح کیا، اس نے مجھے بھیجا کہ اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، انہیں بتا دوں، انہیں دہرا دوں ان کے سامنے. یہ خدا کا وعدہ ہے. آج آپ کی آنکھیں کون کھول سکتا؟ نئے ہے نامہ کا کلام ہے، اندھا اندھے کو راہ نہیں دکھا سکتا. اگر دونوں ایک دوسرے کو راہ دکھاتے چلیں گے تو کس میں گریں گے؟ گھڑے میں گریں گے. کیوں؟ تو پھر کون ہے جو روشنی دے سکتا ہے؟ کون ہے جو تشریح دے سکتا ہے؟ کون ہے جو سمجھا سکتا ہے؟ عقل کی آنکھیں، روحانی آنکھیں کھول سکتا ہے. وہ صرف اور صرف وہ ہی ہو سکتا ہے جو خود روشنی رکھتا ہو. اور نور کون ہے؟ زور سے بولے سب، نور کون ہے؟ زور سے بولے سب، نور کون ہے؟ تو خداوند یسوع مسیح کے پاس آ جائے، اسے اپنی زندگی میں لے لے، اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو جائے. جب تک آپ یسوع مسیح کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، یسوع آپ کا نور ہے. میرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے، مجھے پتہ بھی چلتا ہے میرے قدم کس طرف جا رہے ہیں اور راستہ بھی نظر آتا ہے. لیکن جب ہم یسوع سے ہٹ جاتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم پھر سے روحانی اندھے ہو جاتے ہیں.
کیونکہ جب تک ہم نور کی پیروی کرتے ہیں، لکھا ہے کہ جو نور کی پیروی میں چلے گا، جب تک ہم نور کی پیروی کرتے رہتے اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری روحانی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ فلپس نے سوال کر دیا کہ ہم راہ کیسے جانیں؟ یسوع نے کیا کہا؟ راہ، حق اور زندگی۔ تو نور کون ہوا؟ جو رستہ دکھاتا ہے، خداوند یسوع مسیح۔ تو اسے اپنے دے دو۔ اب یوحنا کا جو حوالہ ہم نے دیکھا تھا، یوحنا کے حوالے پہ آ جائے۔ یوحنا نواں، اس کی 33ویں آیت سے دیکھیے ذرا میرے ساتھ۔ اوکے، اب یسوع مسیح نے ایک جنم کے اندھے کی آنکھیں کھولی۔ شاگرد، فقیہ، فریسی روحانی اعتبار سے اندھے تھے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کی آنکھیں کیسے کھل گئی؟ کیا اس نے گناہ کیا یا اس کے ماں باپ نے؟ تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یہ اس لیے اندھا پیدا نہیں ہوا کہ اس کے ماں باپ نے گناہ کیا۔ یسوع نے کیا کہا؟ اس لیے تاکہ خدا کے کام اس میں سے ظاہر ہو۔ اب خدا کے کام کیا ہے؟ صرف معجزات نہیں، اس بات کو سمجھیے گا۔ خدا کے کام اس میں سے ظاہر ہو۔ جو اصل مطلب ہے اس میں جو لکھا ہے تاکہ خدا کا جلال، کام کی جگہ لکھا ہے خدا کا جلال ظاہر ہو۔ تو کیوں یسوع مسیح نے یہ کہا کہ اس لیے اندھا پیدا ہوا تاکہ اسے آنکھیں ملتی اور یہ کیا ہوتا؟ خدا کے کام اس میں سے ظاہر ہوتے۔ دو جگہ ایسی بائبل مقدس میں لکھی ہے جہاں یسوع مسیح نے ایک شخص کی آنکھیں 2 بار بھی کھولی۔ کتنی بار میں؟ اس کے لیے دعا کی یسوع نے اور اس سے کہا کہ کیا تو دیکھتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں آدمیوں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے درخت ہے، بڑے بڑے چوڑے چوڑے، اسے ایسا ہلکا ہلکا نظر آ رہا ہے۔ پھر یسوع نے اس کے لیے دعا کی تو پھر لکھا ہے کہ اس نے جب دیکھا تو پھر اسے صاف صاف دکھنے لگا۔ اب اس شخص کی روحانی آنکھیں یسوع مسیح نے کھولی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی روحانی آنکھیں بھی یسوع مسیح نے کھول دی۔ اب فقیہ فریسی کیا کہتے ہیں؟ ذرا دیکھیں، سمجھیے گا۔ اب وہ اندھا کیا کہتا ہے؟ فقیہ فریسیوں کے ساتھ بحث ہو رہی ہے، اور سن لیجیے گا۔ اچھا مجھے کوئی بتائے گا کہ پرانے عہد نامہ میں کہیں کسی اندھے کی آنکھیں کسی نبی نے کھولی ہے؟ حیرانی کی بات، پرانے عہد نامہ میں کہیں آپ نے پڑھا ہے کہ کسی اندھے کی آنکھیں کھولی ہو؟ جی، پرانے عہد نامہ میں مردے زندہ ہوئے ہیں، کوڑی پاک صاف ہوئے ہیں، کہیں آپ نے پڑھا کہ اندھے کی آنکھیں کھولی گئی ہو؟ دیکھ لے 32ویں آیت میں کیا لکھا ہے، یوحنا 9:32۔ دنیا کے شروع سے کبھی سننے میں نہیں آیا کہ کسی نے جنم کے اندھے کی آنکھیں کھولی۔ بائبل آپ کے سامنے ہے، آپ کو روشنی مل رہی ہے نا، یو آر کیرنگ لائٹ، آپ روشنی دے رہے ہیں۔ اگر یہ شخص خدا کی طرف سے نہ ہوتا، یہ وہ اندھا کہہ رہا ہے، فقیہ فریسیوں سے بحث ہو رہی ہے، حوالہ بڑا اس لیے میں آپ کو شارٹ بتا رہا ہوں۔ وہ اندھا شخص فقیہ فریسیوں کو کہہ رہا ہے 33ویں آیت میں، اگر یہ شخص خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو کچھ نہ کر سکتا۔ اب فقیہ فریسیوں نے جواب دیا، انہوں نے جواب میں سے کہا تو بالکل گناہ میں پیدا ہوا۔ وہ ابھی بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ جو جنم سے پیدائشی اپاہج یا کسی طرح سے کمی میں پیدا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ماں باپ نے گناہ کیا، نسل در نسل گناہ چلتا ہے۔ ابھی تک انہوں نے نبیوں کے صحیفوں کو نہیں سمجھا۔ یہی نور ہے جو ہمیں آج لینے کی ضرورت ہے،
یہی وہ سرما ہے جو یسوع مسیح نے لودیکیا کی کلیسیا کو کہا تو آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے لے تاکہ تیری آنکھیں کھل جائیں اور تو امیر ہو جائے۔ اب امیری کا روحانی آنکھوں سے کیا تعلق ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں جی۔ تو انہوں نے جواب میں سے کہا کہ تو بالگناہوں میں پیدا ہوا تو ہم کو کیا سکھاتا ہے، اور انہوں نے اسے باہر نکال دیا۔ اب یسوع مسیح وہاں پر آئے 35 میں یسوع نے سنا کہ انہوں نے اسے باہر نکال دیا، اور جب اس سے ملا تو کہا کیا تو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے؟ جسمانی آنکھیں کھل گئی ہیں، لیکن جو جسمانی آنکھیں کھولنے والا ہے اس کے اندر خدا کا نور ہلکا ہلکا ریفلیکٹ کر رہا ہے، اسے سمجھ آ رہی ہے کیونکہ خدا کا جلال اس کے اندر ظاہر ہوا ہے۔ اب یسوع مسیح نے دیکھا، اب یسوع مسیح آج کے پاس 35 کا ہے، یسوع نے سنا کہ انہوں نے اسے باہر نکال دیا، اور جب اس سے ملا تو کہا کیا تو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے؟ اندر کہنے لگا 36 کی آیت میں اس نے جواب میں کہا ہے خداوند وہ کون ہے کہ میں اس پر ایمان لاؤں؟ اب یہ کلام ہے، اب یسوع اس پر کلام کھولے گا، کلام کی گہرائی کو۔ یسوع نے اسے کہا 37 کی آیت میں تو نے تو اسے دیکھا ہے، وہ دیکھتے ہوئے بھی نہ دیکھیں گے اور سنتے ہوئے بھی نہ سنیں گے، نہ سمجھیں گے۔ تو نے تو اسے دیکھا ہے اور جو تجھ سے باتیں کرتا ہے وہی ہے۔ 38 کی آیت میں اندھا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا اے خداوند میں ایمان لاتا ہوں، اور اسے سجدہ کیا۔ ہاللیلویہ۔ یہ خدا کا کلام ہے، یہ تشریح ہے۔ وہ جان گیا کہ جس نے دنیا سے ایسا سننے میں نہیں آیا کہ جنم کے اندھے کی آنکھیں کھولی ہو، وہ مجھے آ کر بتا رہا اور کہہ رہا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، مجھ پر ایمان لا۔ اور اس نے کہا کہ یہی ہے اور میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خدا کے کام آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ظاہر ہو، خدا کا جلال آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ظاہر ہو۔ اس یوحنا کی چیز میں جو لکھا ہے نا کہ خدا کے کام اس میں سے ظاہر ہوئی، یہی ہے خدا کا کام کیا ہے کہ کسی کی روحانی آنکھیں کھل جائے اور وہ پہچانے کہ یسوع مسیح حقیقی نور ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اب فقیر فریسی کیوں نہ پہچان سکے، پولس رسول کیوں نہ پہچان سکا یسوع کو؟ وہ تو کہتا تھا شرح کا عالم کہ میں مسیحیوں کو مارنا خود پر واجب سمجھتا ہوں۔ فقیر فریسی جگہ جگہ یسوع کا انکار کرتے رہے۔ اس نے کہا کہ تو کفر بکتا ہے کہ تو خدا کا بیٹا ہے۔ یسوع نے بار بار کہا کہ تم نبیوں کے صحیفوں میں کیا پڑھتے ہو، کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ پھر بھی سمجھ نہ پائے، لیکن یہ اندھا سمجھ گیا۔ یاد رکھیں جس کے اوپر خدا کے کلام، نور خدا کا کلام ہے۔ اور یہ کلام کون سا؟ میں نے گزرے دنوں میں آپ کو کلام سنائے بہت سارے۔ پانی کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے۔ وہ کلام کون سا ہے؟ جو زندگی بخشتا ہے، کیونکہ واٹر از لائف۔ پھر میں نے آپ کو آگ کے بارے میں بتایا، آگ کیا ہے؟ خدا کا کلام۔ وہ کون سا کلام ہے؟ معنی ہے نا اس کے۔ وہ کلام ہے جو ایمان لانے والے کی بدکاری کو جلاتا اور گناہگار کی عدالت کرتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اب یہ نور جو ہے یہ کون سا کلام ہے؟ یہ وہ کلام ہے جو نبوتوں کی، حقیقی باتوں کی، مکاشفات کی، ان کے اندرونی معنی کی تشریح کرتا ہے۔ روشنی کس لیے ہم استعمال کرتے ہیں؟ روشنی کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ ہمارا جو گھر ہے اس میں ایک لائٹ چل رہی ہوتی ہے، کبھی کوئی چھوٹی سی سوئی، کوئی لمکا ایسا گر جائے جو نظر نہیں آتا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایکسٹرا لائٹ، ہم اس چیز کو جسے ہم آنکھ سے دیکھ نہیں پا رہے، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ روشنی، وہ روشنی جو نہ نظر آنے والی چیزوں کو دکھاتی ہے، اس روشنی کو
नबियों ने, पैगंबरों ने, फकीर फरीसियों ने तो यीशु मसीह को ना पहचाना, लेकिन आप आज उसके कलाम से उसे पहचाने, उसे जाने। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपनी पहली आमद पर यीशु ने कहा कि अगर अंधा ही अंधे को राह दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे, लेकिन जो यीशु के पीछे पीछे चलेगा वो रूहानी नज़र को हासिल करेगा। हमें आज कलाम से आंखें खोलने की ज़रूरत है, क्योंकि कलाम खुदा का नूर है, रोशनी है, यीशु है। और खुदावंद ने लुदीकिया की कलीसिया से कहा कि अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा है। हालेलुया। आप में से कोई जानता है कि सुरमा कहाँ से बनता है? किसी को पता है? सुरमा कहाँ से लिया जाता है? इसके पीछे दरख्त ही होता है, जैसे मेहंदी है, इसके पीछे भी क्या होता है? दरख्त ही होता है, ठीक है। और दरख्त कौन है? यीशु ने क्या कहा कि जिंदगी का दरख्त है। तो ये दरख्त से लिया जाता है, यीशु से ये नूर लिया जाता है और रूहानी आंखों में लगाया जाता है, ताकि हमारी रूहानी समझ खुल जाए। तो अब उस कलाम की तरफ आए जो मैंने आपको शुरू में बताया, जो रूहानी एतबार से अंधा है वो गरीब है, और जो रूहानी एतबार से पुरनूर है, जिसकी आंखें खुली है, वो अमीर है। क्यों? क्योंकि जिसकी आंखें खुली है उसके लिए खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा का कलाम सोने और चांदी के हजारों सिक्कों से ज्यादा बेशकीमत है। ये जो दुनिया की दौलत है, ये नारास्ती की दौलत है। इसकी वैल्यू कभी नीचे जाती है, कभी ऊपर जाती है। डॉलर कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है। कभी पाकिस्तानी रुपया नीचे चला जाता है, कभी ऊपर आता है। कभी किसी मुल्क का पैसा ऊपर जाता है, नीचे आता है। ये नारास्ती की दौलत है। लेकिन खुदा का कलाम ला तब्दील कलाम है, इसकी वैल्यू अपनी जगह हमेशा कायम रहती है, क्योंकि खुदा का कलाम सोने और चांदी के हजारों सिक्कों से ज्यादा बेशकीमत है। हालेलुया, हालेलुया। अब मुझे बता, जब दोबारा यीशु की दूसरी आमद होगी, आसली कलाम लेने पे दुआ करते हैं, खास और अहम चीज जिसे हमने समझना, यीशु की आमद का वक्त, नए अहद का वक्त, और जब यीशु वापस आएंगे तो क्या होगा, देख लीजिएगा, जरा समझिएगा। नबियों की कई हुई नबूवतें कम लोगों ने समझी। नबूवतें की गई लेकिन वो नजर ना आती थी, गौर से सुनिएगा। लेकिन उन नबूवतों को मुजस्सम कलमे की शक्ल, यानी कि लोगों ने आंखों से देखा। उन नबूवतों को आंखों से कैसे देखा? उस कलाम को, मुजस्सम कलमे को, यीशु को। अब जो कुछ हम सीख रहे हैं, अगर हम खुदावंद यीशु पर ईमान लाते और उसके कलाम को, जो हकीकी बातों की तशरीह करता है, इस कलाम को ले लेते हैं और यीशु की पैरवी करते हैं, जो कुछ आज हम पढ़ रहे हैं नबूवतों की सूरत में, नए अहदनामा की ये नबूवतें हैं, पुराने अहदनामा की नबूवतें पूरी हो गई। अब यीशु आया, यीशु के दौर में नबूवतें की गई। वो नबूवतें कब पूरी होंगी? जब यीशु फिर आएगा। जो कुछ लिखा गया पुराने अहदनामा में, पहली आमद पर लोगों ने अपनी आंखों से देखा। जो कुछ अब यीशु मसीह नबूवतें करके गए हैं, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, हम इन सब चीज़ों को हकीकी तौर से फिर देखेंगे। यीशु फिर आएगा, हमें आसमान की बादशाही में दाखिल करेगा, और जो कुछ बाइबल में लिखा है, जिसे यूहन्ना ने देखा, हम भी उन सारी चीज़ों को ऐसे ही अपनी आंखों से देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम दुआ करते हैं। प्लीज
Hallelujah. Praise hallelujah. Praise hallelujah. 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 आए हम दुआ करें, आए हम दुआ करें खुदा के हुजूर, आए हम दुआ करें खुदा के हुजूर। हालेलुया। सब दुआ करना शुरू करें, सब दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। सब दुआ करना शुरू कर दें। हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम